بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج سورہ نساء کا یہ آخری ہمارا سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سے آگے سورہ المائدہ شروع کریں گے۔ تو آج کا سبق انتہائی اہم ہے، خود بھی سنیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہتا ہوں، ان اسباق کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کئی ساتھی ایسے موجود ہیں جو سنتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین اس کام کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بھی اس کو اللہ کے ساتھ وہ مضبوط ہو گئے۔ اور اس سے پچھلے سبق میں آخری جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف واضح دلیل بھیجی ہے اور نور مبین جو کہ روشن کتاب قرآن کریم ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو اب مضبوطی سے تھاما، مضبوطی سے پکڑا، اس مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ تھام لیں مضبوطی سے، اپنے جو ہے نا چوم لیں اور سینے سے لگا لیں یا باندھ لیں اپنے جسم کے ساتھ، یہ نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے تھامنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قرآن کو لے کر آئے۔ اس کی خوشی ہے، خوشی کیسے کرنی ہے قرآن سے پوچھے، غمی ہے تو غمی کیسے کرنی ہے قرآن سے پوچھے، شادی کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اخلاقیات، اس کی معیشت، معاشرت، سیاست، وہ سب کچھ قرآن کے تابع ہو۔ قرآن کو پڑھے، سمجھے، جہاں قرآن بٹھائے بیٹھ جائے، جہاں قرآن چلائے چل پڑے، قرآن جس چیز کا حکم دے وہ کرے، جس چیز سے روکے وہ رک جائے، یہ ہے مضبوطی سے تھامنا۔ اور آج اکثر مسلمان اس سے دور ہیں، پڑھنے والے ہیں وہ بھی بہت کم، لیکن پڑھنا کتنا ہوتا ہے، بس چوم لینا اور اس کو طاقوں میں، غلافوں میں لپیٹ کر گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جو بندہ مضبوطی سے پکڑے گا، کیا مطلب اپنے پورے معاملات قرآن کے مطابق چلائے گا، قرآن کو جو ہے وہ اپنا قائد، رہبر، امام بنا لے گا، اپنے آگے آگے قرآن کو رکھے گا، خود قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ، عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو، فی رحمتن، اپنی رحمت میں، منہ جو اسی کی طرف ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اپنی رحمتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَفَضْلٍ، اور اللہ کا فضل بھی ہوگا، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دے گا ان کو اس قرآن کے ساتھ، الیہ، اس قرآن کے ساتھ، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ یہی قرآن والا راستہ ہے، اس کی طرف آئیں۔ یہ مبین ہے، نور مبین ہے، برہان ہے، نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور برکت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن سے رحمتیں، برکتیں اور ہدایت لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے۔ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں جو ہے وراثت کے مسائل کچھ پہلے بیان ہوئے تھے اور کچھ یہاں کلالہ کے متعلق پھر سے پوچھا گیا تھا۔ تو شروع میں بھی ایک آیت تھی کلالہ کے متعلق اور یہاں بھی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ، یفتیکم، وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کے متعلق اس وقت بھی پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے، وہ مرد جو فوت ہو جائے اور اس کے باپ دادا میں سے کوئی اس کا وارث نہ ہو اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں، یعنی لاوارث، اوپر باپ دادا بھی کوئی نہیں ہے اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے، مرد رشتہ دار کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ اب اس کی وراثت کا کیا کرنا ہے اس کے متعلق، ان امرئن، جو ان سا مرد، ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کا والد، اس کا بیٹا نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف، تو اس بہن کے لیے آدھا حصہ ہے، ما ترک، جو اس نے چھوڑا،
جو وہ کلالہ چھوڑ گیا، اگر اس کی بہن اس کی وارثوں میں موجود ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگی، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہے تو یہ بہن پھر دوبارہ وارث بھی بنے گی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ بہنیں دو ہیں، ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا، اگر دو بہنیں ہیں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کے لیے ثلثان 2/3 حصہ ہوگا، یعنی 2/3 پھر ان کو حصہ ملے گا. اور اگر دو سے زیادہ بھی ہیں تو پھر بھی 2/3 ملے گا. دو ہیں تو 2/3 وہ پھر برابر برابر تقسیم کر لیں گے. اگر 3 ہیں، 4 ہیں یا زیادہ ہیں پھر بھی ان کو 2/3 حصہ ملے گا. مما ترکا، جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر ہوں اخوتاً بھائی، رجالن مرد، اگر اس بہن کے دوسرے بھائی بھی ہیں، ونساء، اور عورتیں بھی ہیں، یعنی ملے جلے کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں، تو پھر ان کو تقسیم کیسے کریں گے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کے لیے حصہ ہے مثل حظ الانثیین، 2 مؤنث کے برابر، جتنا 2 بہنوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک بھائی کو ملے گا. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کے احکامات اس لیے بیان کیے ہیں کہ گمراہ نہ ہوں ہم. اور آج دیکھیں اس وراثت سے کس طرح منہ موڑا جاتا ہے. کئی لوگ جو ہے دیندار، باوجود دیندار ہونے کے، پہلی صف کے نمازی ہونے کے، وراثت کے مسائل میں جو ہے وہ بہت داما ڈول ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں. باپ کے فوت ہونے کے بعد جس کے ہاتھ آ جائے وہی گلچھڑے اڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بس سارا کچھ میرا ہے. اکثر جگہوں پر جو کمزور بھائی ہوتے ہیں ان کا حق دوسرے مار لیتے ہیں، یا بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا ایسے معاملات ہیں. پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وراثت میں سے اگر اس نے قرض دینا ہے وہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد پہلا کام یہ ہے اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے. بہت لیٹ کیا جاتا ہے، اور کئی جگہوں پر تو جو یتیم بچے اگر چھوٹے ہوں تو ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے بس. جن لوگوں کا ذہنی ہوتا ہے نا کہ یہ دنیا ہے، وہ دیکھتے ہیں بس آ گیا ہمارے پاس، وہ نہیں سوچتے کہ کن کا حق ہے ہمارے لیے، حلال ہے یا حرام ہے، یا ہم کہاں جا رہے ہیں. اور جن لوگوں کا ذہن یہ ہو نا کہ ہم نے مرنا ہے، اصل آخرت ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، تو وہ پھر ان چیزوں میں جو ہے وہ ضرور ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے. اور اکثر مجھے دکھ یہاں ہوتا ہے کہ کئی دیندار، حاجی، نمازی، روزے دار، پہلی صف کے نمازی، لیکن اگر ان کے معاملات دیکھے جائیں، ان کے رشتہ داروں میں ان کے جو شریک ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں ہماری زمین کھا گیا، یہ حق فلاں میرا بنتا تھا، اس نے نہیں دیا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ملتے ہیں نمازیوں میں، روزے داروں میں، دینداروں میں. تو اس سے بچنا چاہیے. جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، احباب، دوست، بھائی، بہنیں، ہم خود بھی اس پر جو ہے توجہ دیں، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو بتائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. صورت بھی ختم ہو گئی اور ہمارا سبق بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی وارث کی وراثت دنیا میں کھا جائے گا نا، اس کا حق بنتا ہے اس کی وراثت کا، وہ اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے. اس کے تعلقات ہیں، یہ جو ہے نا عدالتوں میں بھی اس کی بنی بنائی ہے، لوگ بھی، وڈیرے بھی اس کے ساتھ ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے، کمزور بھائی کا یا کمزور بہن کا یا کسی بھی اور وارث کا، یا اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا، جو اس کو وراثت اس کا حصہ بنتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا کسی بھی طریقے سے. چاہے وہ یہ کہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے میرا نافرمان ہے، یا بیٹی کو میں کیوں دوں. یہ دور جاہلیت کی جو باتیں یہ کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی جنت کا جو حصہ بنتا ہے اس سے محروم کر دیں گے. اب جنت میں کافروں نے تو نہیں جانا نا، مسلمان، مومن، موحد، نمازی اسی نے جانا ہے. اب مسلمان، مومن، موحد، نمازی، ساری زندگی نیکیاں کرنے والا اگر مرتے وقت یہ کہے کہ بیٹیوں کو نہیں دینا یا فلاں کو نہیں دینا،
یا کسی اور کے وراثت کے حصے پر قابض بن جائے تو ایک یہی عمل کسی اور کی وراثت کو کھانا جو ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے بچ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.